بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء ایپیسوڈ 1۔ آج ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر پیدا کرنا چاہا تو اس کے لیے رزق کا بندوبست بھی کرنا چاہا تاکہ اس کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان مہیا ہو سکے۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے اس کا خوراک کا استعمال بھی ضروری تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء، پھل فروٹ، پانی، آگ، مٹی، ہوا، درخت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے پیدا فرمائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے فرشتوں کو حکم دیا کہ 3-4 مختلف قسم کی مٹی لے کر آؤ۔ تو فرشتے 3-4 مختلف قسم کی مٹی لے کر آئے، جس میں کوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی، کوئی بلیک مٹی، وائٹ مٹی، کالی مٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مٹیوں کو مکس کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ اللہ یہی وجہ ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بہت سے لوگ اور کچھ قومیں جو ہیں وہ بلیک کلر کی ہیں، کچھ وائٹ کلر کی ہیں، کچھ گندمی ہیں، اور کچھ کا رنگ جو ہے وہ سانولا ہے۔ یہی وجہ ہے، ہم سب حضرت آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرنے والا ہوں، یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو انسان کو پیدا کرے گا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ زمین پر فساد پھیلاتا پھرے گا، خون ریزی کھڑے گا، جھگڑا اور فتنہ فساد پھیلائے گا؟ کیا ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے اور تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس پر اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا تیار کیا اور اس میں روح پھونکی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام پھلوں کے نام سکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کہ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت میں اتارا اور بولا کہ تم دونوں یہاں بہشت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو فراغت سے، لیکن اس ایک درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دے دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلے میں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ اے فرشتوں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے جبکہ میں نے اس چیز کا حکم دیا ہے؟ تو ابلیس بولا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں مٹی کے انسان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دیا آسمان سے اور زمین پر بھیج دیا اور بولا کہ تو ذلیل و خوار ہوگا۔ اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب جنت میں بھیجا گیا اور ان کو جنتی لباس بھی پہنائے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بولا گیا کہ آپ یہاں پر رہیں عیش و عشرت سے اور کھائیں پیئیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا وہاں رہنے لگے، لیکن اللہ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع فرمایا تھا، شیطان وہاں پہ آ گیا اور بولا کہ اللہ نے تمہیں یہاں رہنے کا حکم دیا ہے تو اس درخت کے قریب جانے سے آخر کیوں کر منع کیا ہے؟ شاید اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہنے لگ جاؤ۔ اس طرح شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا کہ تم دونوں اس درخت کے پاس جاؤ اور اس درخت کا پھل چکھو، جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے دونوں نے درخت کا پھل چکھ لیا۔ جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ تو پھر دونوں نے درختوں کے پتوں کو اپنے جسم پر رکھا اور اپنے جسموں کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے جسموں کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپ لیا تو حضرت آدم اور بی بی حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور معافی طلب کی اور بولا کہ یا رب، تو ہمیں معاف کر دے، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور ہم ظالم قرار دے دیے گئے ہیں۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کی دعا سنی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے معافی طلب کی اور انہوں نے بولا کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، ہم دونوں سے غلطی سرزد ہوئی ہے، لہٰذا اگر تو بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ تو بے شک تو مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اگر تو بھی ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو معاف کیا اور ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا۔ جیسے ہی اللہ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو زمین پر بھیج دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ اداس رہنے لگے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں اور فرشتوں کی باتیں سننے سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کہ مکہ مکرمہ جا، وہاں پر میرا گھر تعمیر کر اور اس کے گرد طواف کر اور عبادت کر۔ جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لے کر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور بیت اللہ کی بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے اس کے گرد چکر لگایا یعنی طواف کیا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ یہی وجہ ہے دوستو، اللہ پاک ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں ہمیں وہی کام کرنا چاہیے۔ بے شک نیکی کرنا عبادت ہے اور عبادت نیکی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یقیناً اللہ پاک ہمیں سزا دیں گے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔